The voice of National Audio Library for the Blind. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین کرام، آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک رسالہ سماعت فرمائیں گے۔ اس رسالے کا عنوان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال و جواب کی روشنی میں ہے۔ اس کے مصنف انجینئر محمد شاہد اختر انڈیا کے رہنے والے ہیں، اور اس کی جو تخریج کی ہے وہ استاذ العلماء جناب حضرت علامہ مولانا محمد فاروق شریف قادری رضوی صاحب نے کی ہے، جو مدرس ہیں جامع نظامیہ رضویہ لاہور کے۔ تو آئیے رسالے کا آغاز کرتے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں، ابلیس 4 بار بلند آواز سے رویا ہے۔ پہلی بار جب اللہ نے اسے لعین ٹھہرا کر اس پر لعنت کی، دوسری بار جب اسے زمین پر بھیجا گیا، تیسری بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت، اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ روایت البدایہ والنہایہ کے اندر ہے۔ معلوم ہوا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چیخنا، چلانا، رونا اور اس کی مخالفت کرنا ابلیس کا طریقہ ہے۔ مومن تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں مناتا ہے۔ میلاد کا معنی، میلاد کا لغوی معنی پیدا ہونے کا زمانہ یا پیدائش کا وقت ہے۔ عرف عام میں میلاد سے مراد ذکر کی محفل ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر ہو، قرآن پڑھا جائے، نعت اور منقبت وغیرہ پڑھی جائے۔ اسی طرح جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جلوس نکالنا، خوشی منانا، صدقہ و خیرات کرنا اور ولادت کے دن روزہ رکھنا وغیرہ ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1، کیا آپ قرآن مجید سے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی منانے کی دلیل دے سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 58 میں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ ترجمہ، اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نازل ہو تو مومنوں کو اس پر خوشیاں منانی چاہیے۔ اب کسی ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہیں جو ہم ان کی آمد پر خوشیاں منائیں؟ اس کا جواب بھی خود قرآن دے رہا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ الحمدللہ، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا رحمت ہے، اور پہلی آیت میں اللہ تعالی ہمیں حصول رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بڑھ کر رحمت کون ہو سکتا ہے؟ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جشن کیوں نہ منایا جائے؟ الحمدللہ، قرآن کی ان آیتوں سے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشیاں منانا ثابت ہوا۔ سوال نمبر 2، کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا ہے؟ جواب، جی ہاں۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی میرے میلاد کا دن ہے اور اسی روز مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر روایت کی گئی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیر کے روز روزہ رکھ کر اپنے میلاد کا خود اہتمام کیا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ دن مقرر کر کے یادگار منانا سنت ہے۔ سوال نمبر 3، کیا صحابہ کرام نے بھی کبھی میلاد کی محفل منعقد کی ہے؟ جواب، جی ہاں۔ امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے حلقہ سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس نے ہمیں جو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اس پر حمد و ثنا بیان کرنے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، کیا تم اس لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، ہم سب اسی لیے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم پر شک کی وجہ سے حلف نہیں لیا، بلکہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ یہ حدیث پاک سنن نسائی اور معجم الکبیر للطبرانی میں روایت کی گئی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر شکر ادا کرتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجانے اور اس میں شریک ہونے والوں پر اللہ فرشتوں کی جماعت میں فخر فرماتا ہے۔ سوال نمبر 4، کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے پر فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب، جی ہاں۔ ابو لہب کفر پر مرا اور اعلان نبوت کے بعد اس نے اپنی ساری زندگی اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت میں گزاری، لیکن اس کے مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خواب میں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تجھ پہ کیا گزری؟ تو اس نے کہا، یعنی میں دن رات سخت عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن پیر کے دن میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور ثویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے میری اس انگلی سے مجھے پانی پلایا جاتا ہے، کیونکہ میں نے پیر کے دن اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سن کر اپنی خادمہ ثویبہ کو اس انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے آزاد کیا تھا۔ یہ واقعہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ سے مروی ہے، جسے محدثین کی بڑی تعداد نے واقعہ میلاد کے باب میں نقل کیا ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر روایت کی گئی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یہ روایت میلاد کے موقع پر خوشی منانے اور صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے دلیل اور سند ہے۔ ابو لہب، جس کی مذمت میں قرآن پاک میں ایک مکمل سورہ نازل ہوئی، جب وہ حضور کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کر کے عذاب میں تخفیف حاصل کر لیتا ہے، تو اس مسلمان کی خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا جو اپنے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن محبت اور عقیدت کا اظہار کرے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس روایت کو مدارج النبوہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 5، میلاد کے موقع پر جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ جواب، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت حضرت جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک پر حاضر ہوئے اور جنت سے 3 جھنڈے بھی لے کر آئے۔ ان میں سے ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا، ایک مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پر۔ یہ حدیث پاک خصائص کبریٰ کے اندر روایت کی گئی ہے۔ پھر روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ الحمدللہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھنڈا لگانا فرشتوں کی سنت ہے۔ سوال نمبر 6، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن جلوس نکالنے پر کیا دلیل ہے؟ جواب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلوس نکالنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے بھی جلوس نکالا ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے خوب جشن منایا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، مرد عورت اپنے گھروں کی چھت پر چڑھ گئے اور نوجوان لڑکے اور خدام راستوں میں پھرتے اور نعرہ رسالت لگاتے ہوئے کہتے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو بریدہ اسلمی اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور عرض کیا کہ حضور مدینہ شریف میں آپ کا داخلہ جھنڈا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنے امامے کو نیزے پر ڈال کر جھنڈا بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے روانہ ہوئے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جلوس نکالنا ثقافت کا حصہ ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں جلوس نکالا جاتا ہے، کہیں اسکول و کالج کے ماتحت، کہیں سیاسی جماعت کے ماتحت۔ ڈنمارک کے کارٹونسٹ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو بطور احتجاج پورے عالم اسلام میں جلوس نکالے گئے۔ اسی طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر پورے عالم اسلام میں مسلمان جلوس نکالتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ سوال نمبر 7، اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ جواب، یہ کہنا کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں سراسر جہالت ہے۔ احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ جمعہ بھی عید ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بابرکت بنایا ہے، پس جو کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے، اور ہو سکے تو خوشبو لگا کر آئے، اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ اور طبرانی کے اندر روایت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جمعہ عید کا دن ہے، پس تم اپنے عید کے دن کو یوم سیام روزہ کا دن مت بناؤ، مگر یہ کہ تم اس سے قبل یا اس کے بعد کے دن کا روزہ رکھو۔ یہ حدیث پاک صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں تحریر روایت کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے ہاں تمام دنوں سے عظیم ہے، اور یہ اللہ کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں سے افضل ہے۔ یہ حدیث پاک معجم الکبیر لطبرانی میں روایت کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جمعہ کا دن بھی عید ہے، سب دنوں سے افضل بھی ہے، بلکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل ہے؟ اس کا جواب حدیث پاک سے ملاحظہ کریں۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی روز ان کی روح قبض کی گئی، اور اسی روز دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور اسی روز ہولناک آواز
ہوگی، بس اسی روز کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی میں یہ روایت کی گئی ہے۔ مذکورہ حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن یوم میلاد آدم علیہ السلام ہے، اس لیے یہ عید کا دن ہے۔ تو بھلا جس دن دونوں جہان کے سردار، سارے نبیوں کے تاجدار، دونوں جہان کے رحمت کا میلاد ہو، وہ عید کا دن کیوں نہ ہو؟ بلکہ یہ تو عیدوں کی عید ہے کہ ہمیں ساری عیدیں اسی عید کی وجہ سے ملی ہے۔ ان حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان سال میں صرف 2 نہیں بلکہ 50 سے زیادہ عیدیں مناتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے نعمتوں کا دسترخوان نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے عید قرار پائے اور وہ تیری طرف سے نشانی بنے، اور تو بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ غور فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسترخوان نازل ہونے کے دن کو عید قرار دے رہے ہیں، تو جس دن فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں، وہ دن کیوں نہ عید قرار پائے؟ سوال نمبر 8، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول نہیں بلکہ 9 ربیع الاول ہے، لہذا آپ اس دن خوشی کیوں نہیں مناتے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے متعلق مورخین کی آراء مختلف ہیں، مگر جس تاریخ پر کثیر ائمہ حدیث علماء کرام نے اتفاق کیا ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ حوالہ جات پیش خدمت ہے۔ پہلا حوالہ، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام فیل پیر کے دن ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ یہ حدیث البدایہ والنہایہ کے اندر روایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ درج ذیل کتابوں میں بھی اسی تحقیق کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ سیرت النبی ابن کثیر، سیرت النبی ابن حشام، مدارج النبوہ، تاریخ ابن خلدون، شعب الایمان اور دلال النبوہ۔ نوٹ، اگر مخالفین اب بھی بضد ہیں کہ ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی تو ہم کہتے ہیں آپ 9 تاریخ کو ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم 12ویں ربیع الاول کو اہتمام کے ساتھ ضرور مناتے ہیں اور اس کے علاوہ سال بھر محفل میلاد منعقد کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اگر ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی تو وفات بھی اسی تاریخ یعنی کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، پھر اس دن خوشی کیسے منا سکتے ہیں؟ یہ تو غم منانے کا دن ہوا۔ جواب، اگر 12 ربیع الاول کو ہی تاریخ وفات مان لیا جائے تو ہم سوگ اس لیے نہیں مناتے کہ وہ صرف 3 دن تک جائز ہے، سوائے بیوہ کے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے یہ حلال نہیں کہ اپنے شوہر کے سوا کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت کی گئی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک لمحہ کے لیے اپنی شان کے مطابق موت کا مزہ چکھنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ 12 ربیع الاول کو ہی ولادت اور وفات دونوں ہونے کے باوجود بھی اس دن غم اس لیے بھی نہیں منایا جا سکتا
کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن وصال بھی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، جیسا کہ پہلے حدیث گزر چکی ہے۔ اس لیے 12 ربیع الاول کو خوشی منائی جائے، غم نہیں منایا جائے گا۔ اور ہاں، مخالفین کو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق اور وصال ہونے کے باوجود اسے عید کیوں قرار دیا؟ غم اور خوشی کا دن بنا کر اظہار غم افسوس سے کیوں منع کر دیا؟ سوال نمبر 10، اگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی اہم ہے تو صرف ہندوستان، پاکستان میں ہی کیوں منائی جاتی ہے، دوسرے مسلم ممالک میں کیوں نہیں منائی جاتی؟ جواب: الحمدللہ دنیا کے 47 ممالک میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر قومی تعطیل ہوتی ہے، جن میں سے کچھ ممالک تو غیر مسلم ہے، جیسے ہندوستان، سری لنکا، گھانا، تنزانیہ، مالی وغیرہ۔ میلاد کے موقع پر تعطیل کرنے والے ممالک درج ذیل ہیں: افریقی ممالک میں الجیریا، کیمرون، نائجیریا وغیرہ۔ کل 54 میں سے 25 ممالک میں 12 ربیع الاول کو قومی تعطیل ہوتی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بحرین، ایران، عراق، کویت، لبنان، شام، فلسطین وغیرہ۔ کل 14 میں سے 11 ممالک میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے۔ اسرائیل، سعودی عرب اور قطر 3 ایسے ممالک ہیں جو قومی سطح پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مناتے۔ ایران کے علاوہ سب ممالک میں 12 ربیع الاول کو ہی جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ ایشیائی ممالک میں افغانستان، بنگلہ دیش، برنوئی دارالسلام، ہندوستان، انڈونیشیا، پاکستان، ملیشیا، سری لنکا وغیرہ 12 ربیع الاول کو قومی تعطیل نیشنل ہالیڈے کے طور پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، روس اور دیگر یورپی ممالک میں مسلمان بڑی شان و شوکت کے ساتھ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ نوٹ: شعبہ اوقاف متحدہ عرب امارات سے یہ جانکاری لی گئی ہے۔ سوال نمبر 11، صحابہ کرام نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منایا تو ہم کیوں منائیں؟ جواب: صحابہ کرام کا کوئی عمل کرنا تو ہمارے لیے حجت ہے، لیکن کوئی عمل نہ کرنا ہمارے لیے حجت نہیں۔ آپ خود بتائیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے زیر و زبر والا قرآن پڑھا ہے؟ اگر نہیں تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی یہ کہا کہ بخاری شریف قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے؟ اگر نہیں تو آپ کیوں کہتے اور مانتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی ختم بخاری شریف کیا؟ کیا کبھی جلسہ دستار بندی کیا؟ اگر نہیں تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں جنہیں آپ جائز سمجھتے ہیں، لیکن جب بات عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو اسے ناجائز کہتے ہیں۔ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی صحابی کو غم ہوا ہو یا کسی صحابی کو خوشی نہ ہوئی ہو؟ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل قرآن، حدیث اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے مگر اصل موجود ہے۔ سوال نمبر 12، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نعت شریف پڑھی جاتی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نعت پڑھی جاتی تھی؟ جواب: نعت ہمیشہ سے عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کا ذریعہ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کا ذریعہ خیال کی جاتی ہے۔ عہد صحابہ میں باقاعدہ نعت کی محفلیں سجا کرتی تھی
جن میں دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمنان اسلام کی ہرزہ سرائیوں کے جوابات دیے جاتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر رکھواتے تاکہ وہ اس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فخریہ اشعار نعت شریف پڑھیں اور کفار کے الزامات کا جواب دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے فرماتے، اے حسان، روح القدس حضرت جبرائیل امین تمہاری مدد کرتے ہیں جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کفار کے الزامات کا جواب دیتے رہتے ہو۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور سنن نسائی کے اندر روایت کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جناب ابو طالب کا یہ شعر بطور نمونہ پیش کرتے تھے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ ترجمہ، وہ گورے مکھڑے والے صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہرے کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے، یتیموں کے فریاد رس بیواؤں کے سہارا ہیں۔ اس کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی ایک گلی سے گزرے تو چند بچیاں نف بجا کر گا رہی تھی، نحو جوارم من بن النجاری یا حبذا محمد من جاری۔ ہم بنو نجار کی لڑکیاں کتنے خوش نصیب ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نعت سن کر ارشاد فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بھی ضرور تم سے محبت رکھتا ہوں۔ اس کو سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی حدیثیں موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نعت پڑھی گئی اور الحمدللہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ سوال نمبر 13، کیا محدثین، ائمہ اور علماء کرام نے بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی ہے؟ جواب، الحمدللہ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم عبادت اور متبرک خوشی ہے کہ امت مسلمہ کے بڑے بڑے محدث، مفسر، فقی، تاریخ نگار اور علماء نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار کتابیں لکھی اور عملی طور پر خود میلاد منایا ہے۔ ان میں سے چند کے نام مع سنین و وفات درج ذیل ہیں۔ علامہ ابن جوزی، ان کی وفات 597 ہجری میں ہوئی۔ امام شمس الدین جزری، ان کی وفات 220 ہجری میں ہوئی۔ شارح مسلم امام نووی کے شیخ امام ابو شامہ، ان کی وفات 225 ہجری میں ہوئی۔ امام کمال الدین ادفی، ان کی وفات 748 ہجری میں ہوئی۔ امام شمس الدین ذہبی، ان کی وفات 748 میں ہوئی۔ امام ابن کثیر، ان کی وفات 774 ہجری میں ہوئی۔ امام شمس الدین بن ناصر الدین دمشقی، ان کی وفات 842 ہجری میں ہوئی۔ امام ابو ذر عراقی، ان کی وفات 826 ہجری میں ہوئی۔ صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی، ان کی وفات 852 ہجری میں ہوئی۔ امام شمس الدین سخاوی، ان کی وفات 902 ہجری میں ہوئی۔ امام جلال الدین سیوطی، ان کی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ امام قسطلانی، ان کی وفات 923 ہجری میں ہوئی۔ علماء دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کی وفات 1333 ہجری میں ہوئی۔ آج کل کچھ جاہل اور فتنہ پھیلانے والے لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے،
تو کیا ان کے نزدیک یہ سارے محدثین، مفسرین، ائمہ اور علماء بدعتی اور گمراہ تھے؟ معاذ اللہ۔ امام قسطلانی شرح بخاری فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں، خوشی کے ساتھ کھانا پکاتے ہیں، ان راتوں میں انواع و اقسام کے خیرات کرتے ہیں، خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، جس کی برکتوں سے اللہ کا ان پہ فضل ہوتا ہے۔ اور اس کی خصوصیات میں سے تجربہ شدہ بات ہے کہ جس سال میلاد ہو وہ امن والا ہوتا ہے اور حصول مقاصد کی بشارت کا باعث ہوتا ہے۔ تو اللہ اس پر رحم فرمائے جو ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنائے، تاکہ جن کے دلوں میں مرض ہو ان کا مرض بڑھ جائے۔ یہ روایت امام زرقانی نے علی المواہب کے اندر ذکر کی ہے۔ سوال نمبر 14، آج جس طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جاتی ہے یہ تو بدعت ہے۔ جواب، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ شرعیت میں بدعت سے کیا مراد ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شریعت میں بدعت سے مراد وہ امور ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، حسنہ اور قبیحہ سیئہ۔ تہذیب الاسماء واللغات حرف الباء کے اندر اس کو امام نووی نے روایت کیا ہے۔ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگ الگ الگ تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا اور فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ، یعنی یہ اچھی بدعت ہے۔ اس کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر بدعت ایسی نہیں جو بندے کو جہنم لے جائے، بلکہ بدعت کی ایک قسم حسنہ بھی ہے جو جنت لے جانے والی ہے۔ اگر ہر بدعت گمراہی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بدعت پر آپ کا کیا فتویٰ ہوگا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کام جو شریعت کی کسی اصل کے تحت ہو اور اس کو پہلی بار کیا جا رہا ہو، پھر بھی اس کو بدعت ضلالہ کہہ کر گمراہی نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ وہ حق اور ثواب کی طلب کا ایک ذریعہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دین میں کوئی اچھا طریقہ نکالا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کے برابر اسے ثواب ملے گا، جبکہ عمل کرنے والوں کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے دین میں کوئی برا طریقہ نکالا اسے اس کا گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جو اس پر عمل کرے اس کا گناہ بھی اسے ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس حدیث پاک کو صحیح مسلم اور سنن نسائی، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر روایت کیا گیا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جلوس نکالا جاتا ہے، صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، نعت و منقبت وغیرہ پڑھی جاتی ہے، درود السلام کا ورد کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ سارے کام اچھے ہیں اور ان کے کرنے والوں کو اس کا بے پناہ اجر و ثواب ملے گا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ سامعین کرام، آپ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس رسالے کو سماعت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کر کے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور
اس کے پڑھنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ Please like, share, and subscribe our channel National Audio Library for the Blind.